علیہ السلام جب اللہ کی نشانیاں دیکھ لی تو اس کمرے میں ایک لمحہ بھی ٹھہرنا ان کے لیے حرام ہو گیا۔ آپ حضرت یوسف علیہ السلام بسم اللہ کہہ کر وہاں سے بھاگے۔ آپ کے پیچھے شہزادی زلیخا بھی دوڑی۔ زلیخا کو پورا اطمینان تھا کہ یوسف علیہ السلام کہیں جا ہی نہیں سکتے، اور کسی بھی انسان کی یہ طاقت نہیں ہے کہ ان بند کمروں سے، ان دروازوں کو، ان تالوں کو کوئی بھی توڑ سکے یا کھول سکے۔ مگر حضرت یوسف علیہ السلام نے جس بھی تالے کو ہاتھ لگایا وہ خود بخود کھلتا چلا گیا، اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ وہ تالے خود بخود حضرت یوسف علیہ السلام کے دروازے تک پہنچنے سے پہلے کھل جاتے تھے۔ جب آخری دروازے تک پہنچے اور اس سے باہر نکلے تو کسی چیز میں حضرت یوسف علیہ السلام ٹکرا گئے اور اٹک گئے، اور آپ کے اٹکنے سے اور ٹکرانے کی وجہ سے آپ زمین پر گر پڑے۔ اتنے میں زلیخا بھی وہاں آ پہنچی اور فوراً آپ کے کرتے کا دامن پکڑ لیا۔ آپ نے زور دے کر چھڑانا چاہا تو دامن پھٹ گیا، اور طاقت لگا کر آپ برآمدے میں آ گئے اور کرتے کا پھٹا ہوا دامن زلیخا کے ہاتھ میں رہ گیا۔ اس وقت عزیز مصر اس محل کو دیکھنے کی غرض سے آ رہا تھا۔ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس طرح پریشان دیکھا تو وہ گھبرایا اور دریافت کیا، پوچھا کہ کیا بات ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے کسی مصلحت کی بنا پر بتانا مناسب نہیں سمجھا اور چھپایا اور انہوں نے ٹال دیا، مگر عزیز مصر کو تسلی نہیں ہوئی اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر محل میں لے گیا۔ بادشاہ نے جوں ہی دروازے پر قدم رکھا تو دیکھا کہ زلیخا حیران و پریشان کھڑی ہیں۔ عزیز مصر نے پوچھا، شہزادی کیوں پریشان ہو، کیا بات ہے؟ زلیخا نے سمجھا کہ شاید حضرت یوسف علیہ السلام نے تمام واقعہ بیان کر دیا ہے اور سب کچھ بتا دیا ہے، تو وہ فوراً ہی مصنوعی طور پر آنکھوں میں آنسو بھر لائی اور کہنے لگی کہ ہم نے جس کو بچے کی طرح پالا اور پرورش کیا، اس نے دیکھو ہمیں کیا بدلہ دیا۔ آج اس بچے کی ہمت دیکھیے کہ اس نے میری ہی عزت پر حملہ کیا، میری عزت کو لوٹنا چاہا۔ میں سو رہی تھی کہ یہ آہستہ آہستہ میرے پلنگ کے پاس آیا اور چاہتا تھا کہ بے حرمتی کرے، مگر میری آنکھ کھل گئی، مجھے بیدار دیکھ کر، مجھے جگا ہوا دیکھ کر یہ بھاگا اور جان بچا کر نکل گیا۔ اب عزیز مصر نے جب زلیخا کی باتیں سنی تو وہ آگ بگولا ہو گیا اور غصے سے تل ملا گیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ میری محبت اور شفقت کا یہی جواب ہے؟ تم نے یہی صلہ دیا، یہی بدلہ ہے تمہاری طرف سے میرے لیے؟ اب حضرت یوسف علیہ السلام بھی خاموش نہ رہا، ان سے خاموشی نہیں رہا گیا۔ انہوں نے تمام واقعات شروع سے آخر تک کہہ ڈالا اور کہا کہ میرا خدا جانتا ہے کہ میں بے قصور ہوں۔ عزیز مصر نے دونوں کی بات سن کر زلیخا سے کہا، تم اپنی بے گناہی کا کوئی ثبوت پیش کر سکتی ہو؟ زلیخا نے کہا، میں یہ دونوں یعنی یہ اور میں، ہم دونوں ہی تنہا کمرے میں تھے، تیسرا اور کوئی تھا ہی نہیں، تو اس صورت میں ثبوت کس طرح سے پیش کیا جا سکتا ہے؟ پھر عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام سے مخاطب ہو کر کہا کہ تم اپنی بے گناہی میں کوئی ثبوت پیش کر سکتے ہو؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ یہاں کون ہے جو میرا گواہ دے گا؟ اچھا، آپ کسی شیر خوار بچے کو، یعنی دودھ پیتے بچے کو، ایک چھوٹے سے بچے کو جو بولنا نہ جانتا ہو، دودھ پیتا بچہ سامنے لائیے، میں اسی سے گواہی دلوا دوں گا۔ عزیز مصر نے کہا کہ یہ کیوں کر ممکن ہے، یہ کیسا مذاق ہے؟ ایک دودھ پیتا بچہ کس طرح سے گفتگو کر سکتا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ بچہ ہی میرے بے گناہی کا ثبوت پیش کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کے بعد عزیز مصر نے زلیخا کے خالہ زاد بھائی کو لانے کا حکم دیا، جس کی عمر صرف 4 ماہ تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بچے کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے بچے، اگر میں سچا ہوں تو میری طرف سے شہادت دے، میری گواہی دے۔ بچہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ عزیز مصر حیران ہوا اور تعجب کرتے ہوئے بچے سے سوال کیا کہ ان دونوں میں گناہگار کون ہے؟ بچہ نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت یوسف علیہ السلام بے قصور ہے۔ عزیز مصر نے کہا، مگر ان کی بے گناہی کا ثبوت کیا ہے؟ بچے نے جواب دیا
کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے کا معائنہ کیجئے، اس کو دیکھیے، چیک کیجئے، اگر اس کا دامن آگے سے پھٹا ہے تو یوسف علیہ السلام قصوروار ہیں اور وہی مجرم ہیں، اور اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو یوسف علیہ السلام سچے ہیں اور زلیخا قصوروار ہے۔ گواہی دے کر بچہ خاموش ہو گیا۔ یہ دودھ پیتا بچے کی گواہی دیکھ کر عزیز مصر بھی حیران تھا، پریشان تھا، اور یہ ایک عجیب واقعہ بھی تھا۔ اس کو کھلے لفظوں میں اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ یوسف میں فرما دیا ہے۔ بہرحال تو کرتے کا معائنہ کیا گیا، وہ پیچھے سے پھٹا ہوا تھا، جس سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ شہزادی زلیخا نے بھاگتے ہوئے یوسف علیہ السلام کے ساتھ دست درازی کی ہے، ان کو پکڑا ہے، اور یہ اس طرح سے پھٹ گیا ہے۔ اب تو عزیز مصر کو زلیخا پر بہت غصہ آیا اور چاہا کہ زلیخا کو قتل کرا دے۔ اسی لمحے بچے نے سر اٹھا کر کہا کہ اے عزیز مصر، زلیخا کو قتل کرنے کا خیال بھی دل میں نہ لانا، کیونکہ یہ ایک نبی کی امانت ہے۔ تجھے چاہیے کہ فوراً حضرت یوسف علیہ السلام سے معافی مانگ لے اور اس معاملے کی شہرت نہ ہو، یہ معاملہ باہر نہ ہونے پائے۔ اب یہاں بچہ بول رہا ہے تو آپ اس بات کو دھیان میں رکھیں کہ آخر میں پھر یہ زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کی بیوی بننے والی ہیں، آخر میں پھر یہ ایک دوسرے سے ملیں گے۔ تو چونکہ یہ امانت ہے اور پیغمبروں کی بیویوں کو کسی کے لیے بھی کبھی بھی جائز نہیں ہو سکتی۔ اب عزیز مصر نے فوراً حضرت یوسف علیہ السلام سے معافی مانگ لی۔ اس کے بعد شہزادی زلیخا سے کہا کہ اے زلیخا، اس معاملے میں سراسر تمہارا قصور ہے، لہٰذا تم بھی یوسف علیہ السلام سے معافی مانگو۔ پھر عزیز مصر نے سب سے عہد لیا کہ وہ اس راز کو کسی کے سامنے ظاہر نہیں کریں گے۔ کچھ دنوں تک تو یوسف و زلیخا کے عشق کا راز راز ہی رہا، لیکن مثل مشہور ہے نا کہ عشق اور مشک چھپائے نہیں چھپتے۔ رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ راز تشت از بام ہو گیا۔ جب پیمانہ بھر جاتا ہے تو چھلک ہی جاتا ہے، اور تھوڑے ہی عرصے میں یہ بات محلوں سے نکل کر بازاروں میں گشت کرنے لگی۔ گھر گھر یہی چرچا تھا کہ زلیخا عزیز مصر کی شہزادی ہو کر اپنے غلام سے محبت کرتی ہے۔ زلیخا کا جس طرف گزر ہوتا عورتیں انگشت نمائی کرتی۔ زلیخا پریشان تھی کہ آخر اس بدنامی کے داغ کو اپنے دامن سے کس طرح دھوئیں، اور زنانان مصر، ان مصر کی عورتوں کا منہ کس طرح سے بند کریں، انہیں کیسے سمجھائیں کہ یوسف علیہ السلام اس بے مثال حسن کے مالک ہیں کہ اگر حوران بہشت بھی دیکھیں، یعنی جنت کی حوریں بھی دیکھیں، تو وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے۔ آخرکار ایک تدبیر زلیخا کے ذہن میں آئی۔ انہوں نے ایک دن تمام امراء مصر کی بیویوں کی دعوت کا اہتمام کیا اور شہر میں اعلان کروا دیا کہ جملہ خواتین اس دعوت میں شریک ہو سکتی ہیں، اور تاریخ مقررہ پر شاہی محل میں اعلیٰ طبقے کی خواتین کا ہجوم ہو گیا، اور عورتوں ساری ملکہ شہزادیوں کا جمع ہونا شروع ہو گیا۔ زلیخا نے دعوت کا نہایت شاندار انتظام کیا تھا۔ طرح طرح کے قسم کے کھانے اور مختلف قسم کے ڈیفرنٹ ٹائپ کے کھانے کی چیزوں کا اکٹھا کیا گیا تھا، عمدہ قسم کے مشروبات مہیا کیے گئے تھے، اور بازو کے کمرے میں حضرت یوسف علیہ السلام کو بٹھا کر ہدایت کر دی گئی تھی کہ جب میں اشارہ کروں آپ باہر آ جائیں۔ پھل کاٹنے کے لیے دستور کے مطابق ایک چھری بھی رکھ دی گئی تھی۔ جب جملہ خواتین کھانا کھا چکے اور پھلوں کو کاٹنے کے لیے چھریاں اٹھانے لگی، شہزادے نے یوسف علیہ السلام کو اشارہ کر کے کہا وہ یہاں آ جائیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے، جو اس وقت الگ کمرے میں موجود تھے، سامنے آ گئے۔ محفل میں ایک روشنی سی پھیل گئی اور معلوم ہوا کہ جیسے 14ویں کا چاند آسمان سے زمین پر اتر آیا ہو۔ خواتین مصر کی نظریں جوں ہی چہرے انور پر پڑی، وہ ایسی مدہوش اور از خود رفتہ ہو گئی کہ سب نے بجائے پھلوں کے اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا، اور زبان سے ایک آواز نکلی کہ واللہ یہ انسان نہیں بلکہ فرشتہ ہے، کیونکہ روئے زمین پر ایسا حسن ہم نے کہیں دیکھا ہی نہیں ہے اور نہ سنا ہے۔ اب زلیخا نے زنان مصر سے کہا کہ اب بتائیے، یوسف علیہ السلام سے محبت کرنے میں حق بجانب ہوں یا نہیں؟ کیوں ایسا تم لوگ بول رہے تھے؟
اب خود سوچو اور فیصلہ کرو۔ سب نے اقرار میں سر ہلایا اور یوسف علیہ السلام سے سفارش بھی کی اور تعجب سے کہا کہ تم ایسے نازک اور ایسے گلبدن شہزادی حسینہ سے محبت نہیں کرتے اور اس کو ٹھکرا رہے ہو؟ خدا کے واسطے اس کی طرف توجہ کرو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا اور دعا فرمائی کہ اے اللہ مجھے عورتوں کے مکر و فریب سے بچا، اور پھر خواتین سے فرمایا کہ مجھ سے ایسی امیدیں نہ رکھیے کہ میں زلیخا کی خوشنودی کے لیے اللہ کا غضب خرید لوں، اور میں اپنے آقا کو کیا جواب دوں گا جو مجھے اپنے بیٹی کی طرح سمجھتا ہے۔ ہاں کیا نہیں آپ ہاں آپ اوکے، میں اس کو روکتا ہوں۔ میں آپ کو آپ کے سوال کا جواب دے دوں پہلے۔ آپ پورا پورا سوال بولیں، اپنا پورا سوال بولیں۔ نماز پڑھتے ہوئے، اوکے اوکے، آپ نے وضو کیا۔ دیکھیں دھیان دیجیے گا آپ لوگ، سبھی لوگوں سے میں کہنا چاہوں گا کہ اگر کوئی انسان وضو کیا، وضو کرنے کے بعد کوئی عورت وہ ماں ہے اور اس کا کوئی بچہ ہے، وہ اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے اور اس کے بعد پھر بنا وضو کیے نماز پڑھتی ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے، چونکہ بچے کو دودھ پلانے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ تو یہ تو اور بھی ایک بہت اچھا کام ہے کہ آپ وضو کر کے اپنے بچے کو دودھ پلائیں۔ ہاں نماز کے لیے پھر نئے وضو کرنے سے آپ کو اس کا ثواب ہوگا، لیکن اگر اسی وضو سے آپ نماز پڑھیں گے آپ کی نماز ہو جائے گی، یعنی دودھ پلانے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔